ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ ایتھیس جی۔ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ بیسیکلی ملحد پیدا ہوتا ہے، اور بعد میں مذہب جو ہے وہ اس کو اپنا اپنا نام دے دیتے ہیں۔ تو ہوں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا بلیف کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ بڑا زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، اسلام نے یہ تو کبھی بھی نہیں کہا کہ ہر بندہ جو ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہ کبھی نہیں کہا اسلام نے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ جو الزام ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہ اسلام نے نہیں کہا۔ اسلام نے جو کہا ہے، اسلام نے کہا ہے کل مولود یولد علی فطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر۔ اب تصور یہ کیجئے کہ فطرت کیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فطرت کیا ہے۔ مثال کے طور پر پانی پینا فطرت ہے، انسان کو جب پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے۔ اب دنیا میں جو بچہ آتا ہے اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے، کوئی ٹیچ نہیں کرتا کہ آپ کو پیاس لگے گی تو آپ نے رونا ہے، آپ کو بھوک لگے گی تو آپ نے ماں سے دودھ مانگنا ہے، یہ کوئی سکھاتا۔ آپ کو کوئی چیز اچھی لگے گی تو آپ نے ہنسنا ہے، کوئی چیز تکلیف دے گی تو آپ نے رونا ہے۔ دس از کالڈ نیچر، یہ فطرت ہے۔ جب آپ کو جب آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو آپ واش روم جاتے ہیں، آپ کو نیچر کال کرتی ہے تو واش روم جاتے ہیں، دس از کالڈ فطرت۔ بے عین ہی اسی طرح ہر انسان کی جو انسٹنکٹ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی اور خدا کی اور گاڈ کی ضرورت موجود ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ہاں، اب وہ خدا کو کس طریقے سے مانتا ہے؟ جب وہ بڑا ہوگا، he would be grown up، تو وہ خدا کو کس طریقے سے مانتا ہے، اللہ رب العزت کو کس طریقے سے اس میں بلیو کرتا ہے، کیسے وہ ایمان لاتا ہے؟ ہاں، وہ اگر کرسچن کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو کرسچینٹی کے طریقے سے مانے گا، وہ جوڈیزم کو مانتا ہے، اس کے گھر میں یہودیت پریکٹس کی جا رہی ہے تو جوڈیزم کے طریقے سے مانے گا۔ کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو پھر اس طریقے سے بھگوان کو مانے گا، کسی بت کے آگے سجدہ ریز ہو جائے گا۔ تو انسٹنکٹ کے اندر، اس کی جبلت کے اندر، اس کی نیچر کے اندر خدا کو ماننا موجود ہے۔ یہ جو خدا کو جو لوگ نہیں مانتے، یہ بھی بڑے جب ہوتے ہیں تب ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ یوں خدا کو نہیں ماننا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یا کئی ذہن ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو صحیح۔ ماننا نہیں چاہتے، بلیو نہیں کرنا چاہتے، تو پھر یہ ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ فطرت پر پیدا ہوتے ہیں بچے، پیدا فطرت پر ہوتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، his or her parents make them یہودی یا نصرانی یا ہندوازم، بدھزم، واٹ ایور دے بلیو، تو وہ اس کو پھر مولڈ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے کچی مٹی جو ہوتی ہے، کچی مٹی جس سے برتن بناتے ہیں آپ، تو جب وہ کچی ہوتی ہے تو آپ اس کو کسی طرف بھی مولڈ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے برتن بناتا ہے، برتن بنانے والا اس کو اپنے حساب سے مولڈ کر لیتا ہے، لیکن جب وہ پک جائے اب اس کو مولڈ کرنا مشکل ہے، اب اس کو مولڈ کرنا مشکل ہے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہمارا بھی دعویٰ نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے، ایک جبلت ہوتی ہے، ایک فطرت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ خدا کو پھر مانتا ہے، اور کسی طرف بھی اس کو مولڈ کیا جا سکتا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے مذہب، طریقے اور طور کے حساب سے اس کو جو ہے وہ مولڈ کر لیتا ہے۔